اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے گل بقولی کی کہانی۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اطلاع بر وقت مل سکے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ کہتے ہیں کہ پورب کے شہزادوں میں کسی شہر کا بادشاہ زین الملوک نام، جمال اس کا جیسے ماہ منیر، عدل و انصاف اور شجاعت و سخاوت میں بے مثال۔ اس کے 4 بیٹے تھے، ہر ایک علم و فضل میں علامہ زمان اور جوان مردی میں رستم دوراں خدا کی قدرت کاملہ سے، اور ایک بیٹا آفتاب کی طرح جہاں کا روشن کرنے والا اور 14ویں رات کے چاند کی طرح دنیا کے اندھیرے دور کرنے والا پیدا ہوا۔ بادشاہ نے باغ باغ ہو کر جشن کیا اور نجومیوں کو بلا کر کہا کہ اس کی لگن دیکھو۔ ہر ایک نے کنڈلی کھینچ کر اس کا نام تاج الملوک رکھ دیا اور کچھ انگلیوں پر گن گنا کے عرض کی کہ یہ باغ عالم میں گل تازہ ہے، اس کے نصیبوں میں دولت دنیاوی بے اندازہ ہے۔ صاحب ہمت اس طرح کا نہ کوئی ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ یقین ہے کہ ایسا شہریار ہو تو عالم جنات بھی مطیع اور فرما بردار ہو، مگر ایک قباحت بھی اس کے ساتھ ہے۔ جب بادشاہ کی اس پر نظر پڑے تو فوراً بادشاہ کی آنکھوں سے بینائی جاتی رہے۔ بادشاہ نے کچھ شاد کچھ ناشاد ہو کر ان کو رخصت کیا اور وزیر سے فرمایا کہ ایک محل میں بتفاوت تمام ہماری گزرگاہ سے اس کی ماں سمیت رکھو۔ چنانچہ موجب ارشاد کے وزیر عمل میں لایا۔ چند سال کے بعد وہ نونہال باغ سلطنت کا کمال ناز و نعمت سے پرورش پا کر ہوائے علم و ہنر سے سرسبز ہوا۔ ایک روز اس کو شکار کی خواہش ہوئی، سوار ہو کر جنگل میں گیا اور شکار کے پیچھے گھوڑا اٹھایا۔ سچ ہے کہ ہونے والی بات بغیر ہوئے نہیں رہتی، تقدیر کے لکھے کو امکان نہیں ہوتا۔ اتفاقاً بادشاہ بھی اسی دن شکار کو سوار ہوئے تھے۔ ایک ہرن کے پیچھے گھوڑا ڈالے اسی طرف کو آ نکلے۔ مشہور ہے کہ کانے چوٹ کنوڈے بھینٹ۔ جو ہی شہزادے پر نگاہ پڑی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ ارکان دولت نے شہزادے کو دیکھ کر بادشاہ کے نابینا ہونے کا سبب دریافت کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ لازم یوں تھا کہ بیٹے کو دیکھ کر باپ کی آنکھیں اور روشن ہوں، سو یہ طرفہ معاجرہ ہے کہ برعکس ظہور میں آیا۔ پس اب بہتر یہ ہے کہ اس کو میرے ممالک کے محروسہ سے نکال دو اور اس کی ماں کے واسطے خدمت جاروب کشی کی مقرر کرو۔ یہ فرما کے بادشاہ الٹے پاؤں تخت گاہ کی طرف پھر آیا اور اسے دل سے نکال دیا۔ کہتے ہیں کہ جب بڑے بڑے حکیم مسیحا خصلت اور بو علی طبیب آنکھوں کے علاج کے لیے بلائے، سب نے متفق ہو کر عرض کی کہ بقولی کے سوا کسی اور دوا سے ممکن نہیں کہ بادشاہ شفا پائے۔ اگر کسی صورت سے گل بقولی پیدا ہو تو حضرت کیا بلکہ اندھا مادرزاد بھی آنکھیں پائے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنے تمام ملک میں منادی پھروا دی کہ جو گل بقولی پیدا کرے یا اس کی خبر لائے تو اس کو بہت انعام و اکرام دے کر نہال کروں۔ اس طرح بادشاہ نے ایک مدت تک اس کے انتظار میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اپنی آنکھوں کو سفید کیا اور اس غم میں مانند حضرت ایوب علیہ السلام کے اپنے آپ کو گھلا دیا۔ ہر چند کے خون جگر پیا لیکن کسی طرف سے کچھ اس کا سراغ نہ ملا۔ ایک روز چاروں بیٹوں نے بادشاہ کی خدمت میں دست بستہ عرض کی کہ سعادت مند وہی لڑکا ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت بجا لائے اور اگر سعی و کوشش میں جان دے تو وہ سعادت دارین پائے۔ اس واسطے ہم امیدوار ہیں، رخصت فرمائیے تو گل بقولی کی تلاش کو نکلیں۔ بادشاہ نے فرمایا کہ ایک تو آگے ہی میں اپنی
آنکھیں کھو بیٹھا ہوں، نور چشم کرو بیٹھا ہوں۔ وہ داغ اب تک جگر سے نہیں گیا، جو چشم و چراغ ہیں ان کو برباد کس طرح ہونے دوں؟ یہ صدمہ دیدہ و دانستہ دل پر لوں۔ شہزادوں نے پھر دوبارہ عرض کی۔ تب چاروں نہ چار بادشاہ نے رخصت دی اور وزیروں سے فرمایا کہ جو اسباب سفر ان کو چاہیے مہیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے حکم کے مطابق نقد و جنس اور دواب و لشکر سے لے کر جتنا درکار تھا موجود کر دیا۔ تب بادشاہ سے رخصت ہو کر شہزادوں نے اپنا راستہ لیا۔ شہزادے منزل بمنزل جاتے تھے۔ اتفاقاً تاج الملوک کہ جس کو باپ نے شہر بدر کیا تھا، دشت آوارگی کو قدم پریشانی سے ناپتے ناپتے ان سے دوچار ہوا۔ کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ اس نے بادشاہ کے اندھے ہونے کا اور سبب ان کے سفر کا گل بقولی کی تلاش کے واسطے تاج الملوک سے بیان کیا۔ شہزادے نے دل میں کہا کہ اٹھ بخت کو تو بھی اب آزما۔ مصلحت نیک تو یہ ہے کہ میں بھی بھائیوں کے ہمراہ گل بقولی کی جستجو کروں اور اپنے زر قسمت کو محق امتحان پر کسوں۔ اس میں اگر دامن کو گل مراد سے بھروں تو فہو المراد، نہیں تو اس وسیلے سے باپ کے ملک سے باہر نکلوں۔ یہ دل میں ٹھان کر ایک سردار کے پاس کے نام اس کا سعید تھا گیا اور بادب سلام کیا۔ اس کی نظر جو شہزادے پر پڑی تو دیکھا کہ اس کے گالوں کی چمک خورشید کی روشنی کے ساتھ برابری کر رہی ہے اور چاند سی پیشانی زلف شب رنگ کے پہلو میں ماہ تمام کی طرح جلوہ گر ہے۔ پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آنا ہوا؟ تاج الملوک نے عرض کی کہ میں بیچارہ غریب مسافر ہوں اور بے کس و آشفتہ خاطر ہوں۔ نہ کوئی غم گسار ہے کہ غم خواری کرے، نہ یار ہے کہ شرط یاری بجا لائے، نہ کوئی مددگار ہے کہ مددگاری کرے۔ سعید نے اس یوسف ثانی کی شیریں زبانی سے محظوظ ہو کر بصد آرزو و خواہش اپنی رفاقت میں رکھا اور ہر روز عنایت زیادہ کرتا۔ کہتے ہیں کہ شہزادے ایک مدت کے بعد شہر فردوس میں تخت نشین وہاں کا رضوان شاہ تھا پہنچے اور شام کے وقت دریا کے کنارے اس ارادے سے کہ چند روز یہاں ٹھہریں خیمے استادہ کیے۔ جب مسافر آفتاب ملک مغرب کی سیر کو گرم رفتار ہوا اور سیاح ماہتاب رات کے مشکی گھوڑوں پر سوار ہو کر مشرق کی طرف سے باغ اٹھا کر چلا، تب چاروں شہزادے اپنے اپنے سمند باد رفتار پر سوار ہو کر بطریق سیر شہر میں آئے اور ادھر ادھر گشت کرنے لگے۔ اس میں ایک محل منقش اور مکلف کہ جس کے جا بجا دروازوں پر زردوزی کے پردے پڑے ہوئے تھے نظر آیا۔ وہاں کے باشندوں میں سے ایک سے پوچھا کہ یہ مکان عالی شان کس کا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کی مالک دلبر لکھا بیوہ ہے۔ شہزادوں نے کہا اللہ اکبر، یہ محل بادشاہی اس نے کہاں سے پایا؟ وہ شخص پھر کہنے لگا کہ یہ رنڈی اس زمانے میں یکتا ہے اور ملاحت میں بے ہمتا، شہر آفاق اپنے کام میں طاق، رعنائی اور زیبائی میں نہایت دلجو، خوبی اور دل ربائی میں بیعایت خوبرو، چشم خورشید مدام اس کی شمع جمال پر پروانے کی طرح شیدہ اور چہرہ مہتاب دوام اس کے مقر پر فدا۔ کسی نے راہ میں اس کے اگر قدم مارا تو اپنی عقل کی فہرست پر قلم مارا، اسی نے تج دیا ناموس و ننگ کو اپنے کہ جس نے دزا بھی خواہش میں اس کے دم مارا۔ صاحبان مباشرت کے واسطے ایک نقارہ ماچوب اس نے اپنے دروازے پر رکھا ہے، جو کوئی اسے جا کر بجائے وہ عیارہ زمانے کی اسے گھر میں بلائے اور لاکھ روپے لے تب اس سے ملے۔ شہزادے کے اپنے مال و دولت پر نہایت مغرور تھے، نشہ بادہ نخوت سے چور تھے۔ نشان ہمت اس کے میدان شوق میں بلند کر کے دروازے پر گئے اور جاتے ہی بے تحاشا نقارہ بجا دیا۔ سنتے ہی اس مکارہ دوران نے دل میں کہا کہ الحمدللہ، مدت مدید کے بعد کسی ایسے نیک بخت نے میرے گھر کا قصد کیا، چاہیے کہ میرے حجرے کو روشن کرے، اور ایسے موٹے تازے شکار نے میرے جال میں آنے کا ارادہ کیا، اغلب ہے کہ دام میں پھنسے پھڑک پھڑک کر مرے۔ نقل مشہور ہے کہ یہ طائفہ اسی تردد میں رہتا ہے کہ کوئی عقل کا اندھا گانٹھ کا پورا ملے، سو خدا نے ویسے ہی شخص بھیج دیے۔ جھٹ پٹ بناؤ سنگار کر کے زیور مرصع لال موتی ہیرا زمرد جا بجا
موقع سے پہن کر بڑی آن بان سے بن ٹھن کر بیٹھی۔ یہ بھی اس میں آ پہنچے، چند قدم استقبال کر کے ہر ایک کو سونے کی کرسی پر بٹھایا۔ اتنے میں کچھ رات گئی کہ ساقیان نے کل 1000 شیشہ شراب اور ساغر زر نگار لیے حضور میں آئے اور جام کو گردش میں لائے۔ اسی طرح آدھی رات گئی، تب اس عیار نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو تختہ نرد منگواؤں، باقی رات اس شغل میں بسر ہو کر سحر ہو۔ شہزادوں نے کہا کہ منگواؤ، اس سے کیا بہتر۔ مکارہ نے ایک بلی کے سر پر چراغ رکھا اور لاکھ روپے کی بازی بد کر کھیلنے لگی۔ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ شہزادوں نے اس آدھی رات کے عرصہ میں 50 لاکھ روپے ہارے۔ اس میں خورشید گردوں زمردی تختے پر نمودار ہوا اور سمی مہرائے ماہ اپنے گھر گیا۔ اس مکرہائی نے بھی بساط بازی لپیٹی۔ شہزادے اپنے مکانوں کو گئے۔ دوسرے روز جب آفتاب سیاحوں کی طرح مغرب کی منزل میں پہنچا اور مہتاب بادشاہوں کی صورت سپاہی انجم کو لیے تخت فیروزہ رنگ پر رونق بخش ہوا، شہزادے اسی آن بان سے اس کے مکان میں آئے اور بدستور سونے کی چوکیوں پر اجلاس فرمایا۔ حور اللقاء لونڈیاں خدمت میں آ کر حاضر ہوئیں اور طرح طرح کا کھانا سونے چاندی کے خانوں میں لا کر دسترخوانوں پر چن دیا۔ بعد تناول طعام تختہ نرد منگوا کر 10 لاکھ روپے کی بازی بد کر کھیلنے لگے۔ غرض اس رات کو سب مال و متاع، نقد و جنس، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ وغیرہ جس قدر کے رکھتے تھے ہار گئے۔ تب اس مکارہ نے بازی سے ہاتھ کھینچ کر کہا کہ اے جوانوں، تمہارا سرمایہ آخر ہو چکا، اب بساط بازی لپیٹو اور اپنے گھر کی راہ لو۔ شہزادوں نے کہا کہ اب کی بار ہم زر تالے کو ترازو امتحان میں تولیں، اگر ہمارے بخت کا پلہ جھکے تو اپنی ہاری ہوئی سب نقد و جنس کے گرہ میں تو نے باندھی ہے کھول لیں، نہیں تو ہم چاروں تیرے فرما بردار ہیں، غلام ہو کر رہیں، کچھ نہ بولیں۔ جب یہ قول و قرار ٹھہرا تب اس اچھال چھکا نے طرفت العین میں وہ بھی بازی جیت لی اور بہت اسباب نقد و جنس اپنی سرکار میں داخل کیا۔ ان کو قیدیوں کے سلسلہ میں کہ ویسے سینکڑوں تھے بھیج دیا۔ لشکر اور سپاہ اور رفیق ان کے کل خزاں دیدہ کے پتوں کی طرح درہم برہم ہو گئے۔ تاج الملوک نے دل سے مصلحت کی کہ اب کچھ ایسی حکمت کیا چاہیے جو ان کی خلاصی کا سبب ہو۔ مجھ سے جو یہ کام نمایاں ہو، دنیا میں نام ہو، آخرت میں اجر فراواں ہو، یہ دل میں سوچ کر شہر میں آیا۔ ایک امیر کے در دولت پر جا کر دربانوں سے کہا، مسافر ہوں، بے خانمہ کسی قدردان امیر کو ڈھونڈتا ہوں، تمہارے صاحب کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ سن کر آیا ہوں، اگر بندہ کو اپنی بندگی میں لیں اور بندہ نوازی فرمائیں، بدل و جان خدمت بجا لوں۔ ان میں سے ایک نے جا کر امیر کی خدمت میں شہزادے کی کیفیت بیان کی، فرمایا اسے حاضر کر۔ وہ لے گیا۔ امیر نے اس کے منہ کو دیکھ کر کہا، یا الہی، کیا آفتاب چوتھے آسمان سے انسان کے قالب میں آیا یا کوئی غلمان بہشت بری سے؟ پیشانی نازنین پہ اس کے چمکے تھا ستارہ بلندی۔ غرض کے امیر نے اس کو اپنی خدمت میں سرفراز کیا۔ جب تاج الملوک کو امیر کی خدمت میں کئی مہینے گزرے اور اس نے وجہ مقررہ سے کچھ روپے جمع کیے تو ایک روز اس کی خدمت میں عرض کی کہ ایک فدوی کے آشناؤں میں اس شہر میں تازہ وارد ہے، اگر حکم ہو تو ہر روز 4 گھڑی کے واسطے اس کے پاس جایا کروں، دل بہلایا کروں۔ امیر نے کہا، بہتر۔ پس شہزادہ ہر روز تختہ نرد کھیلنے والوں کے پاس جا بیٹھتا اور کھیلتا۔ جب قانون اس کے دریافت کر لیے اور ہر ایک سے بازی ہاتھ آنے لگی تو یہ تجویز کیا کہ اب اس عیارہ سے کھیلنے اور اپنے تالا کے قرعہ کو تختہ امتحان پر پھینک کر خدا کی قدرت کا تماشا دیکھیے کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ پھر ایک روز شہزادہ اس کے دروازے پر گیا، دیکھا کہ ایک بڑھیا اندر سے باہر آتی ہے۔ کسی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے کہا، یہاں کی یہی مدار المہام ہے، بے مشورہ اس کے وہ کچھ کام نہیں کرتی ہے۔ تاج الملوک نے دل سے کہا کہ اب کچھ مکر پھیلایا چاہیے، دام محبت میں اس کو لایا چاہیے، اس کے ہاتھ میرا کام نکلے تو نکلے۔ اس دن تو شہزادہ چلا آیا۔ پھر ایک روز وہی بڑھیا اس کو دکھائی دی، سلام کیا اور پاؤں پر سر رکھ کر بے اختیار رونے لگا۔
بڑھیا نے پوچھا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، مگر دیوانہ ہے یا مظلوم کہ اس طرح پھوٹ کر روتا ہے؟ شہزادے نے کہا، کیا مجھ سے پوچھتی ہو؟ میں ہوں کمال مفتر، دنیا میں کوئی مجھ سا ڈھونڈو تو پاؤ کمتر، آتش سے غم کی میرا سینہ جلا بھنا ہے، 2 دن کی زندگانی مجھ پر عجیب بلا ہے، گردش سے آسماں کی کیا کیا ستم ہے مجھ پر، سایہ بغیر اپنا ساتھی نہ دوسرا ہے، مسافر ہوں بے سروپا اس شہر یگانہ میں، نہ کوئی یار نہ آشنا بجز باری تعالیٰ کی ذات کے، نہ اپنا کوئی پشت پناہ نہ کسی کا آسرا، پورب دیس میں میرا وطن ہے، ایک میری دادی تھی، وہ بھی قضاء الہی سے کئی برس ہوئے کہ اس عالم فنا سے ملک بقا کو کوچ کر گئی، اس کے تمام آثار تجھ میں پائے، اس واسطے بسد آرزو تیری پابوسی کی، اگر میرے حال زار کو الطاف کی نظر سے تو دیکھے اور اس عاجز کی غریبی اور بے کسی پر رحم فرمائے تو میں تیرا ہو کر رہوں اور دادی کی جگہ تجھ کو تصور کروں، نظر سے اپنی جو کرتے ہیں خاک کو اسیر، کبھی تو گوشہ چشم اس طرف کریں للہ، ایسی چکنی چپڑی باتیں کیں کہ اس پیر زال کا دل پھسل گیا، بلکہ شعلہ آواز سے موم کی طرح پگھل گیا، بولی کہ اے جوان، میرا بھی اس جہاں میں کوئی نہیں رہا، آج سے میں تیری دادی، تو میرا پوتا۔ پھر تاج الملوک نے کہا، دادی صاحب، کئی روز سے میں ایک جگہ نوکر ہوں، اس کی فرما برداری لازم ہے، ہر روز تمہاری قدم بوسی کے واسطے نہ پہنچ سکوں گا، مگر کبھی کبھی۔ بڑھیا نے کہا، بیٹا کیا مذائقہ ہے؟ اگرچہ شہزادے نے ہر روز کے آنے کا عذر کیا، لیکن مدام اس غم خار کے گھر جاتا اور چاپلوسی اور تملق کی باتیں کرتا، آخر رفتہ رفتہ اس کا محرم راز ہوا۔ اسی طرح سے کچھ روز گزرے، ایک دن شہزادہ کچھ روپے اس کے پاس لے گیا اور کہا، دادی صاحب، یہ روپے رکھ چھوڑو، اگر کسی کام میں درکار ہوں تو خرچ کرو۔ وہ بولی، بیٹا تیرے روپے میں لے کر کیا کروں گی؟ خدا کا دیا میرے گھر میں سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، اگر تجھے کسی کام کے لیے کچھ درکار ہو تو یہ نقد و جنس تیرا ہے، بے وسواس اپنے تصرف میں لا، کھانے کے لیے یہ زر ہے اے نور بصر، رکھنے کے لیے تو سنگ و زر یکساں ہے۔ غرض شہزادے نے جب اس کو اپنے حال پر مہربان پایا، ایک روز ادھر ادھر کا تذکرہ کر کے کہنے لگا کہ اے دادی صاحب، تم کو کچھ معلوم ہے کہ جو کوئی اس عیارنی کے ساتھ تختہ نرد کھیلتا ہے اس سے بازی نہیں پاتا؟ اس نے جواب دیا، بیٹا یہ راز بہت نازک ہے، خبردار ہرگز کسی سے نہ کہو، ایسا نہ ہو کہ یہ بات تشت ازبام ہو، اگر اس کی بھنک بھی اس خام پارا کے کان میں پہنچی تو میرے زوال کا باعث ہوگی۔ شہزادے نے کہا، استغفر اللہ، یہ کیا بات ہے؟ بڑھیا بولی کہ اس نے ایک بلی اور چوہے کو پرورش کر کے یہ سکھایا ہے کہ بلی کے سر پر چراغ رکھے تو وہ لیے رہے اور چوہا چراغ کے سائے بیٹھا رہے، جب اس کی خاطر خواہ پانسا نہ پڑے تب بلی چراغ کو ہلا کر نردوں پر سایہ کرے اور چوہا پانسے کو اس کے حسب دل خواہ الٹ دے، پس جو کوئی اس سے کھیلنے آتا ہے وہ بیچارہ بازی ہار جاتا ہے اور یہ بلی چوہے کی مدد سے بازی جیت لیتی ہے، لیکن کسی کھلاڑی پر یہ بھید آج تک نہیں کھلا، اور جو کوئی اس ارادے پر آیا اس نے داغ ندامت کا اپنی پیشانی پر کھایا۔ تاج الملوک جب یہ بات دریافت کر چکا، بازار میں گیا اور ایک نیولے کا بچہ مول لے کر اسے آستین میں رکھ کر یہ سکھانے لگا کہ جو ہی وہ چٹکی کی آواز پائے وہیں بچہ پلنگ کی طرح آستین سے کود کر باہر آئے۔ جب اس طرح سیکھ سکھا کر وہ طاق ہوا، تب ایک روز شہزادے نے بڑھیا سے یہ مکر پھیلایا کہ میں اب اس نوکری سے اداس ہوا ہوں، اگر تو 1000 روپے سے میری مدد کرے تو تجارت کروں۔ بڑھیا نے کوٹھڑی میں لے جا کر کہا کہ دیکھ بیٹا، یہ سب توڑے حاضر ہیں، جتنا جی چاہے اتنا لے لے۔ تب شہزادہ 1000 روپے اس سے لے کر امیر کی خدمت میں گیا اور عرض کی کہ میرے آشناؤں میں سے ایک شخص کا آج بیاہ ہے، اگر سرکار سے ایک خلعت فدوی کو مرحمت ہو تو اس مجلس میں جائے، ہم چشموں میں عزت پائے۔ امیر نے اپنا ملبوس خاص شہزادے کو عنایت کیا اور فرمایا کہ گھوڑوں میں سے بھی جو تیرے پسند ہو لے جا۔ تب تاج الملوک حضور کے خاصے پر سوار ہو کر اس بیوہ کے دروازے پر گیا اور گھوڑے سے اتر کر بے باکانہ قدم اندر رکھا، اس کی حیت سے اس کے منہ کا رنگ اڑ گیا، گھبرائی اور استقبال کے لیے دوڑی آئی۔ شہزادے نے کہا،
کہ تو ایک مدت سے اس شہر میں مسافر کی دم ساز رہتی ہے اور عاشق مزاجوں کی ہمراز رہتی ہے، اور میں کہ اس شہر کے والی کا خاص ہوں، کبھی مجھ سے رجوع نہیں کرتی۔ بہرحال لا کچھ تحفہ یاروں کی بھی نظر کر اس نے شہزادہ کو باعزاز تمام جڑاؤ کرسی پر بٹھایا اور آپ ہٹ کر پیچھے بیٹھی۔ اس میں شاطر فلک کجباز نے انکشاف کے سنہرے نرد کو مغرب کے گھر میں چھپایا اور فرق دان کی روپہلی گوٹوں کو تختہ طلوع پر بٹھایا۔ شہزادے نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تجھ کو نرد کھیلنے کا بڑا شوق ہے، ایک بازی کھیلیں؟ اس مکرہائی نے پہلے تو انکار کیا، آخر شہزادے کے کہنے سے تختہ نرد منگوا کر بدستور قدیم بلی کے سر پر چراغ رکھا اور لاکھ روپے کی بازی بد کر پانسا پھینک دیا۔ پہلی بازی تو شہزادے نے جان بوجھ کر ہار دی اور اس نے بلی چوہے کی مدد سے جیت لی۔ پھر دوسری بازی رکھ کر کھیلنے بیٹھی، جو ایک پانسا اس کی خاطر نہ پڑا تو وہیں بلی نے سر ہلایا۔ چوہے نے چاہا کہ پانسے کو الٹ دے، تاج الملوک نے چٹکی بجائی، نیولا بچہ پلنگ کی طرح جست لگا کر آستین سے باہر نکلا۔ چوہا تو اس کی صورت دیکھتے ہی کافور ہو گیا اور بلی پر بھی دہشت غالب ہوئی، چراغ سر سے پھینک کر ہوا ہوئی۔ شہزادے نے برہم ہو کر کہا، اے عیارنی، تو نے کیا بھگل نکالا ہے؟ باوجود یہ کہ تیرے گھر گوہرے شب چراغ تک ہیں، ایک شمع دان بھی نہیں رکھتی ہے۔ وہ اس گفتگو سے نہایت خجل ہوئی، غیرت سے پسینے پسینے ہوئی۔ اسی وقت جڑاؤ شمع دان منگوا کر رکھا اور دونوں پھر اسی کام میں مشغول ہوئے۔ کہنے والے نے یوں کہا ہے کہ شہزادے نے اسی رات میں 7 کروڑ روپے جیتے۔ اس میں صبح صادق ہو گئی۔ تاج الملوک نے کہا کہ اب حضرت جہاں پناہ کے ناشتے کا وقت عنقریب آ پہنچا ہے، اگر اس وقت میں حضور میں حاضر نہ ہو سکا تو موجب قباحت ہوگا۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ روپے شام کے وعدے پر اس کے پاس چھوڑ کر امیر کی خدمت میں آ کر حاضر ہوا۔ شام کے انتظار میں تمام دن جوں کا توں کاٹا۔ سورج کا ڈوبتے ہی سج سجا کے ایک ایسے گھوڑے باد رفتار پر کہ جس کی جلدی سے باد صبا بھی ہر دم دم سرد بھرتی تھی، سوار ہو کر اس کے گھر پہنچا۔ یہ خبر سن کر اس نے چند قدم چار ناچار استقبال کیا اور شہزادے کو دستور کرسی پر لا کر بٹھایا۔ کھانا کھانے کے بعد کروڑ روپے کی بازی بد کر کھیلنے لگی۔ کہتے ہیں کہ اس کھلاڑن نے آدھی رات کے عرصے میں قریب 100 کروڑ کے جو اس کے خزانے میں تھے ہار دیے۔ تب ششدر ہو کر شش و پنج کرنے لگی۔ آخر اساس البیت کی نوبت پہنچی، وہ بھی تاج الملوک کے ہاتھوں ہاتھ لگا۔ پھر اس نے کہا، اب تیرے پاس کچھ باقی نہیں رہا، اتنی رات کس شغل سے کٹے گی؟ اب پورب اور پچھم کے شہزادے جو تو نے قید کیے ہیں ان پر بھی ایک بازی کھیل، اگر تو جیتی تو لاکھ روپے میں دوں گا، نہیں ان کو بھی لے لوں اور جو چاہوں سو کروں۔ اس بات پر وہ راضی ہوئی۔ پلک مارتے شہزادے نے وہ بھی بازی جیت لی۔ تب وہ بولی، ہے جواں بخت، ایک بار اور میں اپنا نصیب آزماؤں، اگر یہ بازی میرے ہاتھ آئی تو اپنی سب جن سہاری ہوئی تجھ سے پھیر لوں، نہیں تو تیری لونڈی ہو کر رہوں۔ شہزادے کے تالے کا ستارہ آسمان ترقی پر چمک رہا تھا۔ بات کی بات میں وہ بھی بازی جیت لی۔ تب وہ سرو قد اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ اے جوان، خدا کی مدد سے تو نے مجھے اپنی لونڈیوں میں ملایا، غرض کہ جس شکار کے واسطے ساری زمین کے بادشاہوں نے تمام عمر صرف کی، بخت بلند کی مدد سے اس کو تو نے ہاتھوں ہاتھ پکڑ لیا۔ اب یہ تیرا گھر ہے، مجھ کو اپنے نکاح ملا اور باقی عمر دولت و حشمت کے ساتھ یہیں بسر کیے جا۔ تاج الملوک نے کہا، یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا، مجھے ایک بڑی مہم درپیش ہے، اگر حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پر فتح یاب ہوا تو البتہ تو بھی کامیاب ہوگی۔ اب تجھے لازم ہے کہ 12 برس تک میرے انتظار میں نیک بختی کا لباس پہن کر حق تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور اپنے کسب سے ہاتھ اٹھائے۔ اس نے کہا، اے بستان سرداری کے نونہال، اب تک تیری جوانی کا شگوفہ نہیں پھولا اور بہار شباب کے چمنوں پر سر کا جھونکا بھی نہیں لگا، کیا لازم ہے کہ تو سفر کر کے آتش کدہ محنت میں آمدن آپ کو گرائے اور آتش سرگردانی قصر شادمانی میں قصدن لگائے؟ مجھ کو بھی اس کیفیت سے مطلع کر کہ میں بھی تیرے ساتھ جب تک میرے قلب میں جان ہے اور مہم سر نہ ہو سعی اور تردد کروں۔ کیا مجھ کو تیرے بغیر یہ گھر بندی خانہ ہے؟ اے فصیحی، گھر بغیر از یار کے زندان ہے، ہر در و دیوار پہ اس بات کو لکھ دیجئے۔ جب اس علامہ نے اس راز سربستہ کے کھولنے میں
حد سے زیادہ مبالغہ کیا۔ تب شہزادے نے کہا سن، میرا نام تاج الملوک ہے اور زین الملوک شرقستان کے بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ قضائے کار میرے باپ کی آنکھیں جاتی رہیں۔ حکیموں اور طبیبوں نے بالاتفاق گل بقولی کے سوا اور کوئی دوا تجویز نہیں کی۔ اسی روز سے میرے 4 بھائی جو چند روز سے تیری قید میں ہیں کل گل مذکور کی تلاش کو نکلے ہیں۔ میں بھی خفیہ ان کے ساتھ تھا، وہ تو تیرے مکر و فریب کے دام میں پھنس گئے ہیں۔ میں سینکڑوں ہیلوں سے تجھ تک پہنچا اور غالب ہوا، اب اسی کی تلاش میں جاتا ہوں۔ اگر گل مقصود ہاتھ آیا تو خیر، نہیں تو اس کے پیچھے جان لے کہ میں نے اپنی جان سے ہاتھ اٹھایا۔ اس نے سن کر کہا، اے شہزادے، یہ کیا خیال باطل تیرے دل میں سمایا اور اندیشہ فاسد تیرے جی میں آیا؟ ذرہ کو کیا مجال کہ اپنے کو آفتاب کی منزل تک پہنچائے؟ پرندے کو کیا طاقت آپ کو ہمدم صبا بنائے؟ سن، بقولی پریوں کے بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کے باغ میں وہ گل ہے، پر اس کی 4 دیواری کو آفتاب بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ ہزاروں دیو اس کی نگہبانی کے واسطے چاروں طرف مستعد رہتے ہیں، کسی ذی روح کو طاقت نہیں کہ بے اجازت ان کے وہاں تک پہنچے، اور بے شمار پریاں پاسبانی کے واسطے ہوا پر مقرر ہیں کہ کوئی پرندہ پر نہ مار سکے۔ اس کے سوا زمین پر سانپ بچھو بے انتہا پہرا چوکی دیتے ہیں کہ کوئی شخص کسی راہ سے بھی اس تک نہ پہنچ سکے، اور زمین کے پیچھے چوہوں کا بادشاہ ہزاروں چوہوں کے ساتھ رات دن نگہبانی کرتا ہے کہ سرنگ کی راہ سے بھی کسی کی رسائی نہ ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ چیونٹی چاہے کہ رینگتی ہوئی کسی ہلا سے اس تک پہنچے ممکن نہیں۔ اے شہزادے، تو اس خرابی میں زنہار گرفتار نہ ہو۔ قرآن شریف میں ہے کہ نہ ڈالو تم ہاتھ ہلاکت کی طرف، اور سعدی شیرازی نے بھی فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، کوئی مرتا نہیں ہے بن آئے، لیک تو منہ میں اژدہے کے نہ جا۔ شہزادے نے کہا، فی الحقیقت یہی بات ہے، مگر حق تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے خلیل اللہ علیہ السلام پر آگ کو گلزار کیا تھا۔ اگر میں عاشق ثابت قدم ہوں اور میرے عشق کا جذبہ صادق ہے تو البتہ شاہد مراد کے دامن تک میرا دسترس ہوگا۔ کیا کر سکے ہے دشمن جو دوست مہربان ہو۔ میرے چھوٹے سے قد پر نہ جا، اگرچہ بنی آدم قوت میں جو سے کمتر ہیں لیکن فہم و فراست میں زیادہ تر ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر آئینہ بزرگی دی ہے میں نے بنی آدم کو۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔